بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 1974 میں جب قومی اسمبلی میں فیصلہ ہوا کہ قادیانیت کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنا موقف اور دلائل دینے قومی اسمبلی میں آئیں، تو مرزا ناصر قادیانی سفید شلوار کرتے میں ملبوس ترے دار پگڑی پہن کر آئے۔ متشرع سفید داڑھی، قرآن کی آیتیں بھی پڑھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مبارک زبان پر لاتے تو پورے ادب کے ساتھ درود شریف بھی پڑھتے رہتے۔ مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے میں ارکان اسمبلی کے ذہنوں کو تبدیل کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، یہ مسئلہ بہت بڑا اور مشکل تھا۔ اللہ جل شانہ پورے ایوان کی طرف سے، اللہ کی شان ایسی کہ پورے ایوان کی طرف سے مفتی محمود صاحب کو ایوان کی ترجمانی کا شرف ملا، اور مفتی صاحب نے راتوں کو جاگ جاگ کر مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں کا مطالعہ کیا، حوالے نوٹ کیے، سوالات ترتیب دیے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ مرزا طاہر قادیانی کے طویل بیان کے بعد جرا کا جب آغاز ہوا تو مفتی صاحب نے کچھ سوالات شروع کر دیے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارا کام پہلے ہی دن بن گیا تھا، میں نے مرزا طاہر قادیانی سے کچھ سوال کیے ہیں۔ مفتی محمود صاحب پہلا سوال کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ مرزا طاہر قادیانی کہتا ہے کہ وہ امتی نبی تھے۔ امتی نبی کا معنی یہ ہے کہ امت محمدیہ کا فرد جو آپ کے کامل اتباع کی وجہ سے نبوت کا مقام حاصل کر لے۔ مفتی صاحب دوسرا سوال کرتے ہیں کہ اس پر وحی آتی تھی؟ تو مرزا جواب دیتا ہے کہ جی وحی آتی تھی۔ مفتی صاحب سوال کرتے ہیں کہ اس وحی آنے میں کوئی خطا کا احتمال؟ تو انہوں نے کہا، جواب دیا بالکل نہیں۔ مرزا قادیانی سے پھر سوال کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایمان نہیں لاتا، خواہ اس کو میرا نام نہ پہنچا ہو، وہ کافر ہے، پکا کافر، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس عبارت سے تو 70 کروڑ مسلمان سب کافر ہوئے۔ تو مرزا جواب دیتا ہے کہ کافر تو ہیں لیکن چھوٹے کافر ہیں، جیسا کہ امام بخاری نے اپنی صحیح کتاب میں کفر دون کفر کی روایت درج کی ہے۔ مفتی صاحب سوال کرتے ہیں کہ آگے مرزے نے لکھا پکا کافر، تو مرزا طاہر جواب دیتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اپنے کفر میں پکے ہیں۔ مفتی صاحب پھر سوال کرتے ہیں کہ آگے لکھا ہے کہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، حالانکہ چھوٹا کفر ملت سے خارج ہونے کا سبب نہیں بنتا۔ تو مرزا طاہر جواب دیتا ہے، دراصل دائرہ اسلام کے کئی کیٹاگریاں ہیں، اگر بعد سے نکلا ہے تو بعد سے نہیں نکلا، یہ اس سے مراد ہے۔ مفتی صاحب جواب دیتے ہیں کہ ایک جگہ اس نے لکھا ہے کہ جہنمی بھی ہے۔ یہاں مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جب قومی اسمبلی کے ممبران نے جب یہ سنا تو سب کے کان کھڑے ہو گئے۔ اچھا ہم جہنمی ہیں، اس سے ممبروں کو ایک دھچکا لگا۔ اسی موقع پر دوسرا سوال کیا کہ مرزا قادیانی سے پہلے کوئی نبی آیا جو امتی نبی ہو؟ کیا صدیق اکبر یا عمر فاروق امتی نبی تھے؟ تو مرزا غلام احمد قادیانی کے اس نائب نے کہا ہے کہ نہیں، کوئی نبی نہیں آیا۔ اس جواب پر مفتی صاحب نے کہا، پھر تو مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد آپ کا ہمارا عقیدہ ایک ہو گیا، بس فرق یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم نبوت سمجھتے ہیں، تم مرزا غلام احمد قادیانی کے بعد نبوت ختم سمجھتے ہو۔ تو گویا تمہارا خاتم النبیین
مرزا غلام احمد قادیانی ہے اور ہمارے خاتم النبیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو مرزا نے جواب دیا کہ وہ فنا فی الرسول تھے، یہ ان کا اپنا کمال تھا، وہ عین محمد ہو گئے، معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے زیادہ توہین اور کیا ہو سکتی تھی۔ تو پھر مفتی صاحب نے سوال کیا کہ مرزا غلام قادیانی نے اپنی کتابوں کے بارے میں لکھا ہے اسے ہر مسلم محبت و مودت کی آنکھ سے دیکھ لیتا ہے اور ان کے معارف سے نفع اٹھاتا ہے، مجھے قبول کرتا ہے اور میرے دعوے کی تصدیق کرتا ہے، مگر بدکار عورتوں کی اولاد، وہ لوگ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا رکھی ہے، وہ مجھے قبول نہیں کرتے۔ تو جواب دیا یہاں بغایا کا معنی سرکش ہے، یعنی یہ معنی سرکشوں کے معنی میں ہے۔ مفتی صاحب نے پھر سوال کیا کہ بغایا کا لفظ قرآن پاک میں آیا تو وہاں سورۃ مریم کے اندر ہے کہ تیری ماں بدکارہ نہ تھی، یہ معنی ہے۔ تو جواب دیا کہ قرآن مجید میں بغیا ہے، بغایا نہیں ہے۔ اس پر مفتی صاحب نے فرمایا کہ صرف مفرد اور جمع کا فرق ہے، اور جامع ترمذی میں اس مفہوم میں لفظ بغایا بھی مذکور ہے، اور فرمایا کہ پھر جوش سے کہا کہ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ تم اس لفظ بغیا کا استعمال اس معنی بدکارہ کے علاوہ کسی دوسرے معنی میں ہرگز نہیں کر کے دکھا سکتے، اور اس صورت میں مرزا یہاں لاجواب ہوا۔ 13 دن کے سوال و جواب کے بعد جب فیصلے کی گھڑی آئی تو 22 اگست 1974 کو اپوزیشن کی طرف سے 6 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی، جن میں مفتی صاحب، مولانا شاہ احمد نورانی صاحب، پروفیسر غفور احمد صاحب، چودھری ظہور الہی صاحب، مسٹر غلام فاروق صاحب، سردار مولا بخش سمرو صاحب، اور حکومت کی طرف سے وزیر قانون عبدالحفیظ پیر زادہ صاحب تھے۔ ان کے ذمے یہ کام لگایا گیا کہ یہ عینی اور قانونی طور پر اس کا حل نکالیں تاکہ آئین پاکستان میں ہمیشہ کے لیے ان کے کفر کو درج کر دیا جائے، لیکن اس موقع پر ایک اور مناظرہ منتظر تھا۔ کفر قادیانیت و لاہوری گروپ پر قومی اسمبلی میں جرا تیزی کے ساتھ جاری رہی۔ 11 دن ربوہ گروپ پر اور 2 دن لاہوری گروپ پر ہر روز 8 گھنٹے جرا ہوئی۔ اس طویل جرا و تنقید نے قادیانیت کے بھیانک چہرے کو بے نقاب کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد ایک اور مناظرہ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت سے شروع ہوا کہ آئین پاکستان میں اس مقدمے کا حاصل مغز کیسے نکالا جائے۔ مسلسل بحث مباحثے کے بعد 22 اگست سے 5 ستمبر 1974 کی شام تک اس کمیٹی کے بہت سے اجلاس ہوئے، مگر متفقہ حل کی صورت گری ممکن نہ ہو سکی۔ سب سے زیادہ جھگڑا دفعہ 106 میں ترمیم کے سلسلے پر ہوا۔ حکومت چاہتی تھی کہ اس میں ترمیم نہ ہو۔ اس دفعہ 106 کے تحت حکومت صوبائی اسمبلیوں میں غیر مسلم اقلیتوں کو نمائندگی دی گئی تھی، ایک بلوچستان میں، ایک KPK کے اندر، اور 1-2 سندھ میں اور پنجاب میں 3 سیٹیں، اور کچھ 6 اقلیتوں کے نام بھی لکھے: عیسائی، ہندو، پارسی، بدھ مت اور شیڈول کاسٹ یعنی اچھوت جسے کہتے ہیں۔ مفتی صاحب اور دیگر کمیٹی کے ارکان یہ چاہتے تھے کہ ان 6 کی قطار میں قادیانیوں کو بھی شامل کیا جائے تاکہ کوئی شبہ باقی نہ رہے۔ اس کے لیے بھٹو حکومت تیار نہ تھی۔ وزیر قانون عبدالحفیظ پیر زادہ نے کہا اس بات کو رہنے دو۔ مفتی صاحب نے کہا جب اور اقلیتوں اور فرقوں کے نام فہرست میں شامل ہیں تو ان کا نام بھی لکھ دیں۔ پیر زادہ نے جواب دیا کہ ان اقلیتوں کا خود کا مطالبہ تھا کہ ہمارا نام لکھا جائے، جبکہ مرزائیوں کی یہ ڈیمانڈ نہیں ہے۔
مفتی صاحب نے کہا یہ تو تمہاری تنگ نظری اور ہماری فراخ دلی کا ثبوت ہے کہ ہم ان مرزائیوں کو بغیر ان کی ڈیمانڈ کے انہیں ان کا حق دے رہے ہیں۔ کمال جواب دیا۔ اس بحث مباحثے کا 5 ستمبر کی شام تک کمیٹی کوئی فیصلہ ہی نہ کر سکی، چنانچہ 6 ستمبر کو وزیر اعظم بھٹو نے مفتی محمود سمیت پوری کمیٹی کے ارکان کو پرائم منسٹر ہاؤس بلایا، لیکن یہاں پر بھی بحث مباحثے کا نتیجہ صفر نکلا۔ حکومت کی کوشش تھی کہ دفعہ 106 میں ترمیم کا مسئلہ رہنے دیا جائے، جبکہ مفتی صاحب اور دیگر کمیٹی کے ارکان سمجھتے تھے کہ اس کے بغیر حل ادھورا رہے گا۔ بڑے بحث مباحثے کے بعد بھٹو صاحب نے کہا کہ میں سوچوں گا۔ عصر کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا۔ وزیر قانون عبدالحفیظ پیرزادہ نے مفتی صاحب اور دیگر کمیٹی ارکان کو اسپیکر کے کمرے میں بلایا۔ مفتی صاحب اور کمیٹی کے دیگر ارکان نے وہاں بھی اپنے اسی موقف کو دہرایا کہ دفعہ 106 میں دیگر اقلیتوں کے ساتھ مرزائیوں کا نام بھی لکھا اور اس کی تصریح کی جائے، اور اس ایکٹ کے اندر قادیانیوں اور لاہوری گروپ کو لکھا جائے۔ پیرزادہ نے کہا کہ وہ اپنے آپ کو مرزائی نہیں کہتے، آمدی کہتے ہیں۔ مفتی صاحب نے کہا کہ آمدی تو ہم ہیں، ہم ان کو آمدی تسلیم نہیں کرتے۔ پھر کہا کہ چلو مرزا غلام احمد کے پیروکار لکھ دو۔ وزیر قانون نے نقطہ اٹھایا کہ آئین میں کسی شخص کا نام نہیں ہوتا، حالانکہ محمد علی جناح کا نام آئین میں موجود ہے، اور پھر سوچ کر بولے کہ مفتی صاحب مرزا کا نام ڈال کر کیوں آئین کو پلید کرتے ہو۔ وزیر قانون کا خیال تھا کہ شاید مفتی صاحب اس ہیلے سے ٹل جائیں گے، لیکن مفتی صاحب تو پھر مفتی صاحب تھے۔ مفتی محمود صاحب نے جواب دیا کہ شیطان، ابلیس، خنزیر اور فرعون کے نام تو قرآن پاک میں موجود ہیں، کیا ان ناموں سے نعوذ باللہ قرآن پاک کی صداقت اور تقدس پر کوئی اثر پڑا ہے؟ اس موقع پر وزیر قانون پیرزادہ صاحب لاجواب ہو کر کہنے لگے، چلو ایسا لکھ دو جو اپنے آپ کو آمدی کہلاتے ہیں۔ مفتی صاحب نے کہا کہ یہ ایکٹ بند ثانوی درجے کی حیثیت رکھتا ہے، صرف وضاحت کے لیے ہوتا ہے، لہذا یوں لکھ دو قادیانی گروپ، لاہوری گروپ جو اپنے آپ کو احمدی کہلاتے ہیں، اور پھر الحمدللہ اس پر فیصلہ ہو گیا۔ تاریخی فیصلہ 7 ستمبر 1974 ہمارے ملک پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کا وہ یادگار دن تھا جب 1953 اور 74 کے شہیدان ختم نبوت کا خون رنگ لایا اور ہماری قومی اسمبلی نے کی ملی امنگوں کی ترجمانی کی اور عقیدہ ختم نبوت کو عینی تحفظ دے کر قادیانی کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیا۔ دستور کے دفعہ 260 میں اس تاریخی شک کا اضافہ یوں ہوا، جو شخص خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط ایمان نہ رکھتا ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی معنی و مطلب یا کسی بھی تشریح کے لحاظ سے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرنے والے کو پیغمبر یا مذہبی مسئلہ مانتا ہو، وہ آئین اور قانون کے مقاصد کے ضمن میں مسلمان نہیں۔ اور دفعہ 106 کی نئی شک کچھ یوں بنی کہ بلوچستان، پنجاب، KPK اور سندھ کے صوبوں کی صوبائی اسمبلیوں میں ایسے افراد کے لیے مخصوص نشستیں ہوں گی جو عیسائی، ہندو، سکھ، بدھ مت اور پارسی فرقوں اور قادیانیوں گروہ اور لاہوری افراد جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں یا شیڈول کاسٹ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی بلوچستان میں 1، KPK میں 1، پنجاب میں 3 اور سندھ میں 2 سیٹیں ہوں گی۔ یہ بات اسمبلی کے ریکارڈ پر ہے۔ اس ترمیم کے حق میں 130 ووٹ آئے اور مخالفت میں 1 بھی ووٹ نہیں آیا۔ تو اس موقع پر اس مقدمے کے قائد مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا، اس فیصلے پر پوری قوم مبارکباد کی مستحق ہے۔ اس پر نہ صرف پاکستان بلکہ عالم اسلام میں اطمینان کا اظہار کیا جائے گا۔
میرے خیال میں مرزائیوں کو بھی اس فیصلے کو خوش دلی سے قبول کرنا چاہیے، کیونکہ اب انہیں غیر مسلم کے جائز حقوق ملیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ سیاسی طور پر تو میں یہی کہہ سکتا ہوں، ملک کے الجھے ہوئے مسائل کا حل بندوق کی گولی میں نہیں بلکہ مذاکرات کی میز پر ہے۔ یہ ہمارے بڑوں کی جد و جہد ہے جسے ہم اپنی نئی نسل تک کروڑوں میں ٹکڑوں میں صحیح، لیکن یہ کاوشیں وہاں تک پہنچی ہیں۔ شاید میرے دل میں اتر جائے، شاید تیرے دل میں اتر جائے میری یہ بات، شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔